السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حضرات محترم، ایام معدودات، گنتی کے جو چند دن تھے وہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں آج چاند نظر آتا ہے یا کل چاند نظر آتا ہے۔ جب بھی نظر آئے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے سلامتی والا، امن والا بنا۔ لیکن ایک بات سوچنے والی یہ ہے کہ ایک اور رمضان ہماری زندگی سے چلا گیا، ہم نے کیا کیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے اس رمضان میں جتنی بھی عبادات جیسی بھی کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں آئندہ رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، اور اس میں ہمیں اس رمضان سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، یعنی سورج نکلنے کے بعد صرف اور صرف عید کی نماز پڑھی جائے۔ لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے 2 نفل پڑھنا لازمی ہے، تحیۃ المسجد کی، کیونکہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب مسجد میں آؤ تو سب سے پہلے 2 رکعات نوافل پڑھو، پھر مسجد میں بیٹھو، یہ مسجد کا حق ہے۔ تو اس کے علاوہ نوافل ادا کرنا یا اس کے علاوہ آ کے اشراق کی نماز پڑھنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ دوسری بات کہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے تو کوشش کریں کہ نیا لباس پہنے، صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو، پاک صاف ہو، اور آتے ہوئے خوشبو لگا کر آئے، مسواک کر کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عید کا دن جو ہے تمہارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے مقرر کیا گیا۔ اور خیر، جس طرح کئی مساجد میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اور کئی گراؤنڈ وغیرہ میں عید کی نماز یعنی کہ کھلے میدان میں، تو مسجد کے لیے حکم ہے کہ مسجد میں جب آؤ تو آ کے 2 نفل پڑھو، لیکن جب کسی گراؤنڈ میں یا کسی میدان میں، کھلے میدان میں ہو، وہاں پر نوافل نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم صرف اور صرف مسجد کے بارے میں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی نماز کے لیے آیا جائے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے، اور کوشش کریں کہ بلند آواز سے پڑھیں، اور جو مائیں بہنیں ہیں وہ آہستہ آواز سے، یعنی کہ اپنے منہ میں ہی وہ پڑھتے ہوئے، لیکن پڑھیں ضرور۔ اور یہ بھی کوشش کریں کہ آپ اکیلے نہ آئیں، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئیں، اور اگر راستے میں کوئی دوست احباب مل جائے اس کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ تو عید کی نماز پڑھنا یہ، جس طرح میں نے پچھلی بھی ایک نشست میں بیان کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جس کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ وہ کس طرح؟ اس نماز کو پڑھ کے، تو یہ تکبیرات پڑھنا بلند آواز سے، اور پھر اس کے بعد عید کی نماز جس کا طریقہ کار میں بتا چکا ہوں۔ تکبیرات کون سی ہیں وہ الحمدللہ سب جانتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد جو ایک اور جو زیادہ سے زیادہ معروف جو آتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ تو یہ جو تکبیرات ہیں کوشش کریں کہ جیسے ہی چاند نظر آئے اس کو پڑھنا شروع کر دے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ طرز عمل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی، کہ عید کی نماز کے بعد وہ ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے
یہ عبادات یا جو ہم نے نمازیں پڑھی، قیام کیے، روزے رکھے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ کوشش کرے، اس طرح نہیں کرنا کہ معذرت کے ساتھ میں کہنے لگا ہوں کہ عید کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد آپس میں ملتے ہوئے ہاں فلان دیا تو کتنے سا پورے رمضان نظر نہیں آیا۔ کافی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب عید کے دن سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو مسجد میں ہی شروع ہو جاتے ہیں غلط الفاظ استعمال کرنا۔ تو ایک دوسرے کو دعائیہ کلمات کہیں، ایک دوسرے کو اچھے لفظوں سے پکاریں تاکہ وہ آپ کے بارے میں جا کے کچھ اچھے الفاظ استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے رمضان میں قیام کیا، روزے رکھے، عبادات کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔